اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مندوب یعنی مستحب۔ والمندوب ترک الصعوت، صعوت کہتے ہیں ناک میں ڈالے جانے والی دوا، یعنی وہ دوائیں جو ناک میں ڈالی جاتی ہیں۔ مستحب ہے کہ انسان ناک میں روزے کی حالت میں دوا نہ ڈالے، اسی لیے آیا ترک الصعود۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ناک میں ڈالنا کیا ہے مستحب ہے، بلکہ ناک میں دوا ڈالنے کو چھوڑنا مستحب۔ اسی طرح سے والکحل، کحل کہتے ہیں مولانا سرما وغیرہ کو جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے، اس کو بھی ترک کرنا مستحب ہے۔ بما فیہ صبر او مسکن، صبر کہتے ہیں مولانا ایک پودا جس کا عرق، ایک کڑوا پودا جس کا عرق ہوتا ہے، اس کو ڈالنا، یا مسک، مسک جانتے ہیں نا، مشک، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ وَإِخْرَاجُ الدَّمِ، خون نکالنے سے محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، مستحب ہے کہ انسان کے جسم سے خون نہ نکلے۔ وَدُخُولُ الْحَمَّامِ مُضْعِفَانِ، یہی ہے نا مولانا، کیا ہے؟ اور حمام میں داخل ہونا جو کمزوری کا سبب بنے۔ حمام ہم نے کہا ہمارے یہاں جیسا حمام نہیں، وہ حمام ہوتا ہے کہ وہاں گرم پانی کا الگ انتظام رہتا ہے، بھاپ والا سیکشن الگ رہتا ہے، صحیح ہے۔ عرب ممالک میں اگر آپ کو جانے کی توفیق ملے گی تو اس طرح کے حمام دیکھنے کو ملیں گے، یا ایران جائیں گے تو وہاں جو استر ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، بھاپ والا سیکشن الگ رہتا ہے، آپ اس میں جائیے، صحیح ہے۔ ہمیں تو کافی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چشمے میں بھاپ جم جاتی ہے تو کوئی دکھتا ہی نہیں، دھند سا ہو جاتا ہے، بنا چشمے کے ویسے نہیں دکھتا، چشمہ لگا لو ویسے نہیں دکھتا، بھاپ کی وجہ سے۔ تو ہم تو گئے تھے وہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بھاپ میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم کے مسام جو ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، جو جام ہوئے رہتے ہیں سارے کھل جاتے ہیں، میل چھٹنے لگتی ہے۔ پھر جائیے گرم پانی کا ایک وہ رہتا ہے کمرہ، اس میں جا کے آپ چلے جائیے، سارے جسم کی گندگی آپ کی صاف، پھر جائیے ٹھنڈے پانی میں۔ تو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے بعد انسان کا جسم کیا ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ انسانی جسم ایسے ہی روزے کے حالت میں کمزور ہوتا ہے جائے کہ اور ہم حمام جا کے اسے مزید کمزور نہ کریں، نہ کرنا مستحب رہے۔ وَالشَّمُّ النَّرْجِسِ وَالرِّيَاحَيْنِ، نرجس بھی ایک پھول ہے مولانا، ریاحین یہ بھی ایک وہ ہے، پتیاں آتی ہیں، ان کا سونگھنا، وَالْحُقْنَةُ بِالْجَامِ، حقنہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا لکوڈ سے لینا کیا ہے مولانا، حرام تھا نا، مبتل صوم تھا، لیکن بچنا جامد سے، سوکھی ہوئی چیز سے حقنہ لینا کیا ہے، نہ لے تو بہتر ہے، لیا جا سکتا ہے، نہ لینا بہتر ہے۔ وَقَلُّ الثَّوْبِ، حقنہ یعنی انیما لینا، نہیں بتایا تھا میں نے کہ لیٹرین نہیں ہوتی انسان کے تو پخانے کے مقام میں کوئی دوائیں ڈالی جاتی ہیں، تو اگر کوئی سوکھی چیز ڈالی جا رہی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سیال لکوڈ چیز اگر ڈالی جا رہی تو روزے کے بطلان کا سبب بن جائے گا۔ وَبَلُّ الثَّوْبِ عَلَى الْجَسَدِ، مکروہ ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں نا،
ترک کرنا مستحب ہو جائے گا. کیا چیز مولانا؟ کپڑے کا گیلا کرنا جسم پر، کپڑے کا گیلا کرنا علی الجسد. ابھی تو نہیں، موسم ایسا نہیں ہے، لیکن جب مئی جون میں روزے پڑتے تھے لوگ کہیں سے آئے جائیں تو ان کی کیفیت بہت غیر ہوتی ہے. ایسے میں کپڑے کو گیلا کرنا تاکہ جسم کو تری پہنچے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. کرنے سے روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے. والقبلۃ، قبلہ، قبلہ کہتے ہیں بیٹا بوسا لینا، کس کرنا. مبتلے صوم نہیں ہے، لیکن ترک کرنا اس کو کیا ہے؟ مستحب ہے کہ انجام نہ دے. والملاعبۃ، ملاعبہ جانتے ہیں نا؟ ہاں، یعنی اس طرح سے اٹکھیلیاں کرنا کہنے ہیں. صحیح ہے، شادی شدہ جوڑا ہے کوئی اور وہ اپنی زوجہ اور شوہر آپس میں کیا کریں، اگر کچھ اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کہ جو ان کے شہوت کو ابھارنے کا سبب بنے، اس سے کیا ہوگا مولانا؟ بچنا ان کے لیے بہتر ہے. والمباشرۃ بشہوۃ، اور شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹچ کرنا. جہاں جسم کو ٹچ کرنا. وجلوس المرأة فی الماء، اور عورت کا پانی میں بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ولا يفسد الصوم بمس الخاتم، اور روزہ باطل نہیں ہوتا انگوٹھی کے چوسنے سے. کوئی انگوٹھی اگر چوس لے، انگوٹھا نہیں، انگوٹھی، خاتم یعنی انگوٹھی، روزہ باطل نہیں ہوتا انگوٹھی کے چوسنے سے. مس کہتے ہیں چوسنے کو، مس، مس ایک سین سے مس ہوتا ٹچ کرنا جی ہے نا. لا يمسه الا المطهرون ہے نا قرآن کی آیت. اور یہ مس ہے. ومضغ العلق، علق جانتے ہو مولانا؟ علق، علق کہتے ہیں مولانا چنگم کو. ومضغ العلق، چنگم کے چبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. بھی ہے نا کہ کرنے لگ جانا. چوئنگم میں جو رس آتا ہے وہ اس کے لیے کیسے باطل نہیں ہوگا؟ نہیں، حلق میں نہیں جانا چاہیے. اب یہ آپ کو اپنے آپ جس کی تقلید کرتی ہیں اس کی پیروی کرنی ہوگی، آپ اس میں نہیں چل سکتی. ایسا سمجھ. ہاں. وذوق الطعام اذا لفظه، اور کھانے کا چکھنا.
ہے نا، ذوق الطعام. کتنے لوگ نہیں چکھتے مولانا؟ ہمارا روزہ ہے لیکن روزے میں چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اذا لفظه کیا کہہ رہا بیٹا؟ لفظہ سے مراد مولانا اذا لفظہ یعنی اگر نکال دے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھا کے چک کے اور پورا لقمہ حلق کے نیچے اتار دے، وہ نہیں. مولانا نے تو بتایا تھا چکھنا جائز ہے، لاؤ دو ایک چمچ کھا لیتا. کہا نہیں، چکھے اور صرف باہر نکال دے، اسے اندر حلق کے نہ اتارے. جی صحیح ہے. وَذَقُّ الطَّائِرِ اسی طرح پرندے کو کچھ کھلانا، اپنے دانت سے توڑا، چبایا، منہ سے چھوٹا کیا اور اسے کھلا دینا. وَإِسْتِنْقَاءُ الرَّجُلِ فِي الْمَاءِ اور آدمی کا پانی میں ٹھنڈک کے لیے بیٹھنا. آدمی کا پانی میں ٹھنڈک کے لیے بیٹھنا. ٹھنڈک کے لیے بیٹھنا. پھر سے دیکھ لیجئے اس کو. والمندوب ترک الصعود، ناک میں دوا ڈالنا ترک کرنا مستحب ہے. آنکھ میں سرما لگانا چھوڑ دینا اس کام کو مستحب ہے. جس میں صبر ہو، یعنی ایک کڑوا درخت میں نے بتایا آپ کو، مسک یعنی مشک، خون کا نکالنا، حمام جو کمزوری کا سبب بنے، نرجس اور ریاحین کو سونگھنا، اور ہارڈ چیز سے انیما لینا، جسم کے اوپر موجود کپڑے کو گیلا کرنا، بوسہ لینا، ملاعبہ کرنا یعنی اٹکھیلیاں کرنا، شہوت کے ساتھ کسی کو ٹچ کرنا، عورت کا پانی میں بیٹھنا. یہ تمام وہ کام ہیں جنہیں ترک کیا جائے گا. اور روزہ باطل نہیں ہوگا انگوٹھی کے چوسنے سے، چنگم کے چبانے سے، کھانے کے چکھنے سے اگر اسے وہ باہر نکال دے. وَذَقُّ الطَّائِرِ اسی طرح پرندے کو کھلانے سے. اور مرد کا پانی میں ٹھنڈک کے لیے رکے رہنا، پانی میں گیا نہانے اور پتہ چلا اسی میں بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ چلو ایسا ہی کچھ گھنٹے نکال دیتا ہوں، تو ان سب سے روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے ان سے محفوظ رہنا چاہیے انسان کو. جی کیا کہہ رہی تھی آپ رئیسہ؟ میں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسا؟ چنگم چبانے سے بھی نہیں ہوگا؟ اب یہ اپنے آپ اگر آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتی ہیں تو کیا دیکھنا ہوگا، یہاں تو یہی بات ہے. ٹھیک ہے، ان کے یہاں کیسے ہے؟ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حلق کے اندر کچھ جانا نہیں چاہیے، ہے نا. تو ایک بار وہاں بھی دیکھنا ہوگا، دیکھ کے ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. جی مولانا. ہاں لیکن کیا ہے نا کہ اگر جائز بھی ہے تو اس مسئلے کو ہم عام یوں نہیں کر سکتے کہ پتا چلا جس کو دیکھو وہی چبایا جا رہا ہے. جی صحیح ہے. اور جس سے ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے، چونکہ جب انسان روزہ رہتا ہے تو روزے میں اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہونٹ سوکھے ہوتے ہیں. صحیح ہے، دیکھنے ہی سے پتا چلتا ہے کہ نہیں واقعی اس نے روزہ رکھا ہے. تو ہر جائز چیز کا انجام دینا ضروری نہیں ہے، اس کا ترک کرنا پھر بھی کیا ہے، بہتر ہے.
صحیح ہے. اب آ جائیے مسائل. الاولا الکفارۃ لا تجب الا فی رمضان والنذر المعین. کفارہ واجب نہیں ہوتا سوائے رمضان کے روزوں کے، والنذر المعین، یا وہ نظر جو ہم نے مانی ہے جو معین ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. وقضاء رمضان بعد الزوال، اور اسی طرح سے رمضان کے قضا روزے اگر ہیں زوال کے بعد اگر انہیں کوئی توڑتا ہے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہو جائے گا. سمجھ رہے مولانا؟ دیکھیں رمضان کے قضا جو روزے ہیں، اگر آپ رمضان کے بعد قضا روزے رکھ رہے ہیں تو زوال سے پہلے پہلے آپ اس کو باطل کر سکتے ہیں. اگر ارادہ آپ کا بدل جائے پھر آج نہیں رکھتے ہیں، آج کام ہے یہ کام کر لیں گے پھر کل رکھ لیں گے، چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس وقت آپ زوال سے پہلے توڑ سکتے ہیں، زوال کے بعد نہیں توڑ سکتے. والاعتکاف علی وجہ، اور اعتکاف کے روزے مولانا ایک وجہ سے. 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے، کیا وجہ ہے وہ؟ الکفارۃ فیہ للاعتکاف لا للصوم، اس میں کفارہ روزے کا ہوگا، روزے کا نہیں ہوگا، اعتکاف کا ہوگا. ولذا تثبت بالجماع لیلا ایضا، اور وہ کفارہ ثابت ہو جائے گا اگر کوئی انسان جمع کر رہا ہے، ہم مستری کر رہا ہے رات میں ہی. صحیح. عام روزے میں تو دیکھیے، روزے میں تو اجازت ہے کہ نہیں ہے، کھائے پیے چاہے وہ جمع کریں، ہے یا نہیں ہے؟ اسے پرہیز کب سے کب تک کرنا ہے؟ فجر سے لے کے غروب تک. لیکن اگر اعتکاف میں ہے تو رات میں بھی وہ جمع نہیں کر سکتا. صحیح ہے نا؟ اس کے اپنے شرائط ہیں، اعتکاف پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ صَوْمُهُ، لیکن وہ روزے جو معین نہیں ہوتے ان کا کیا حکم ہے مولانا؟ كالنذر المطلق، جیسے مطلق کوئی ہم نظر مان لیتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا. وقضاء رمضان قبل الزوال، یا رمضان کا قضا روزہ زوال سے پہلے. والنافلۃ، اور اسی طرح مستحب روزہ. لا یجب بافسادہ شیء، ان کے توڑنے سے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. صحیح ہے نا؟ اگر رمضان کے روزے آپ نے توڑ دیے زوال سے پہلے، نافلہ روزہ توڑ دیا زوال سے پہلے، ہے نا، یا اسی طرح سے کیا ہے مولانا کوئی نظر وغیرہ کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کا نہیں توڑ سکتے، قضا، رمضان کے قضا روزے کو زوال سے پہلے تک توڑ سکتے ہیں آپ. کسی نے کہا ہے چلیے کھانا کھا لیتے ہیں، آ جاؤ، چلو ہوٹل چلتے ہیں، آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ کل رکھ لیں گے، چلو چلے گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ واجب نہیں ہے. لیکن ظہر کے بعد آپ یہ کام انجام نہیں دے سکتے. الحمدللہ رب العالمین. دوسرا مسئلہ انشاءاللہ بروز سنیچر کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.